الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ حق تعالی شانہ کی منشا ایسا لگتے ہی کہ جو بابرکت مہینہ رمضان کا اللہ پاک ہمیں عنایت فرماتے ہیں، اس سے پہلے ہی بندے تیاری کر لیں۔ ایک بابرکت مہینہ آ رہا ہے، اللہ کے سامنے اس میں خوب توجہ کے ساتھ گر گڑانا، عبادت کرنا۔ تو اللہ نے 2 ہفتہ پہلے ایک شب برات دے دی ہمیں کہ اس رات میں اللہ سے مانگ کر اپنے گناہ کو بخش کروا لو، معافی مانگ لو اللہ سے۔ پورے سال جو گناہ کیے ہیں اللہ چند منٹوں میں اللہ سارے پورے سال کے گناہوں پر عفو کرم پھیر دیں گے۔ بندہ اللہ سے مانگ لے بس۔ ایسی رات ہے کہ حدیث میں فرمایا قبیلہ بنو کلب، شارحین لکھتے ہیں کہ وہ قبیلہ تھا جن کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اس سے اس کی مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس قبیلے کے پاس بہت ساری بکریاں ہیں، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے مقدار اللہ پاک اس رات میں بندوں کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور وہ تو کریم ذات ہے، جب معافی مانگ لے اللہ معاف فرما لیتے ہیں۔ اس رات میں بطور خاص ہر رات میں اعلان ہوتا ہے نا تہجد کے وقت، اس رات میں اعلان ہوگا مغرب سے لے کر غروب سے، بس فوراً ہے کوئی بندہ مغفرت چاہنے والا تو آدمی سال میں ایک رات آتی ہے، اس کو ضائع نہ کرے۔ ہمارے وہاں گناہوں کا ایک ماحول ہے، گھر میں ٹی وی آن ہے، فلم چل رہی ہے، گانے چل رہے ہیں اور ڈرامے چل رہے ہیں۔ کم از کم کل مغرب سے لے کر بند کر دے ٹی ویوں کو فجر تک۔ بابرکت رات میں آدمی گناہ نہ کرے، عبادت چاہے کم کر سکے چاہے نہ کر سکے، گناہ نہ کرے۔ بہت اللہ پاک مغرب سے اعلان فرما رہے ہیں مغفرت کا، ہم غفلت میں پڑے ہو، بڑے سے بڑے گناہ اللہ پاک کر معاف فرما دیں گے۔ تو رمضان کی تیاری کا یہ بھی ایک خیمہ ہے کہ اللہ پاک نے ایک رات ایسی دی ہے، اسی میں آدمی اللہ سے اپنا تعلق بڑھا دے، گناہوں سے پاک ہو جائے، تاکہ اس بابرکت مہینے میں زیادہ اللہ توفیق دے اپنے پاس آنے کی۔ ورنہ کتنے لوگ ہیں ایسے رمضان بھی گزر جاتا ہے پتہ نہیں چلتا۔ میرے ساتھ ایک واقعہ خود میرے ساتھ، مجھے ایک جگہ عید کے لیے جانا تھا، جب ہماری عید یہاں نہیں ہوتی تھی تو اس وقت میرے پاس گاڑی بھی نہیں تھی، تو میں ٹیکسی کر کے صبح نکلا یہاں سے قریب جانے کے لیے۔ انہوں نے مجھے کہہ دیا ٹیکسی کا کرایہ سب۔ ٹیکسی ڈرائیور مسلمان، میں اس کے ساتھ بیٹھ کے گیا تو مجھے محسوس ہوا کہ اس کو شاید عید کا پتہ نہیں ہے، ایسا مجھے محسوس ہوا اس کے کپڑے حالات سے۔ میں نے اس کو نام وغیرہ پوچھا، پھر میں نے بات کی کہ آپ کو پتہ ہے کون سا دن ہے؟ کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا عید کا دن، عید الفطر کا دن ہے۔ کہا موسم مجھے نہیں پتہ۔ کہ میرے ساتھ ہماری عید جزبری بات کی بات کروں، باہر کے نہیں کسی، ہمارے علاقے میں ایسے لوگ ہیں جن کو رمضان گئی پتہ نہ چلا، عید آئی پتہ نہ چلا۔ پھر میں نے اس کو ترغیب دی کہ ابھی عید کا وقت قریب ہے، مجھے اتار کے چلا گیا، اپنی بات ان کو پہنچا دی باہر میں نے۔ تو ایسے لوگ غفلت میں زندگی گزار رہتے ہیں، رمضان کا پتہ نہیں چلتا آدمی کو، عید کا پتہ نہیں، چاہے کم لوگ ہیں ایسا نہیں کہ سارے لوگ ایسے ہیں، الحمدللہ بہت لوگوں میں بہت جذبہ بھی اللہ کے فضل سے۔ تو بہرحال کل کی رات جو ہے یہ سنیچر اتوار کے درمیان کی رات، یہ شب برات کی رات ہے، یہ بہت بابرکت رات ہے۔ اس میں اللہ پاک بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ میں انشاءاللہ سنیچر کو عشاء کے بعد بھی تھوڑی سی اس پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ اس وقت مجھے 2 باتیں عرض کر دینی ہے۔ ایک تو اس رات کا اہتمام کر لے، کیا اہتمام کرے؟ جتنا عمل کر سکتے ہو کر لے، کچھ نہ کر سکتے ہو عشاء بعد سو جائے بس۔ مغرب، عشاء، فجر تینوں نماز جماعت سے پڑھ لے، یہ بھی عبادت ہو گئی بس۔ اور عشاء بعد کوئی گپ شپ نہ کرے، تنہا جا کے سو جاؤ۔ جب بیٹھو گے نا محفل میں، پھر اچھی بات سے بری بات شروع ہو جاتی ہے۔ آدمی بیٹھتا ہے کوئی اچھی بات بھی کر لیتا ہے، کہیں غیبت شروع ہو جائے گی، تو بابرکت رات میں بڑا گناہ ہو جائے گا۔ اس لیے کوئی اس رات غفلت کوئی محفل نہ لگاؤ، بس بہتر ہے سو جاؤ۔
عبادت کر سکتے ہو کر لو، بعض گناہوں سے بہت پکی توبہ کر لو. بعض گناہ ایسے ہیں کہ اس رات میں جب اللہ کی رحمت بالکل عام ہے، سب کو بخش دے رہی ہے، پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہوتی. کتنا محروم ہے وہ آدمی، اور کتنا محروم ہے وہ شخص جس کی اس رات میں ہی مغفرت نہ ہو، جبکہ اللہ پاک اعلان فرما رہا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا؟ سب کو آج معاف کر دوں، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. مشرک، اللہ نے ہمیں شرک سے بچا لیا الحمدللہ. مشرک کے گناہ معاف نہیں کبھی بھی. اس کے علاوہ جو بات ارشاد فرمائی نا، مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ اس میں شامل ہے. شارب الخمر، شراب پینے والا، اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی جب تک کہ پکی چھٹی توبہ نہ کر لے، شراب کو پکا چھوڑ نہ دے. کتنا مسلمان کا طبقہ ہے کہ اب تو اسلامی ملکوں میں شراب عام ہو رہی ہے. اندازہ لگاؤ اسلامی ملکوں کا حال یہ اب سب کے سامنے حالات ہے. بہت بڑا گناہ ہے، اکبر الکبائر، کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. شرابی کی مغفرت نہیں، زانی کی مغفرت نہیں، اللہ کہ توبہ کر لے. کتنا بڑا مسلمانوں کا طبقہ ہے، اللہ معاف فرما دے. اور ہمیں تو ایسا لگتا ہے، اللہ کرے غلط ہو، ہمارے نوجوانوں کا بہت بڑا طبقہ اس میں شامل ہے. بہت بڑا طبقہ شادی کرنا نہیں چاہتا یا لیٹ کرنا چاہتا ہے، ذمہ داری لینا نہیں چاہتا، اپنی عیاشیاں پوری کر رہے ہیں. زنا عام، زانی کی مغفرت بھی نہیں اس رات میں. یہ وہ گناہ ہے جو بہت ایسے لوگ کرتے ہیں جس کو آدمی دیندار نہیں سمجھتا. لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو دیندار لوگ بھی کر رہے ہیں، عبادت گزار بھی کر رہے ہیں. وہ کیا؟ والدین کی نافرمانی، والدین کو ستانا. یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ اس گنہگار کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا، والدین کو ستانے والا. کیا دنیا کے حالات ہو گئے، اللہ اکبر. مجھے ایک آدمی نے سنایا، میں نے خود دیکھا نہیں، مجھے ایک آدمی نے سنایا کہ مولوی صاحب کوئی پروگرام میں نے دیکھا کہ ایک عورت کے 8 بچے ہیں اور وہ ماں ہوم میں ہے. 8 بچے، جس کے 8 بہو ہوگی نا، چلو کم 5 شاید 5 بہو ہوگی. 8 بچوں کی ماں ہوم میں ہے. کیا زمانہ آ گیا. کیا کسی میں غیرت نہیں رہی کوئی کہ اپنی ماں کو سنبھال لوں میں؟ کسی میں کوئی غیرت نہیں رہی. کیسا زمانہ تبدیل ہو گیا. بوڑھا باپ رحمت ہے گھر میں، بوڑھی ماں گھر میں رحمت ہے. ہم نہ سمجھے ہم ان کو پال رہے ہیں، اللہ ان کی وجہ سے ہمیں پال رہا ہے. ترزقوا بضعفائکم وتنصروا بضعفائکم، تمہارے ضعفاء کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور تمہارے کمزوروں کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے. یہ تو ہمارے رحمت ہے، یہ ہمارے جنت ہے، جنت کا وقت ہے، جنت کمانے کا. بوڑھے ماں باپ، بوڑھے والدین، بیمار ماں باپ، بیمار والدین، رحمت ہے، رحمت. خاص جنت کمانے کا وقت ہے. کیسے آدمی غیرت برداشت کرتی ہے؟ میں اپنی ماں کو ہوم میں چھوڑ دوں، اپنے باپ کو ہوم میں چھوڑ دوں؟ ان پر کیا گزرتی ہوگی؟ جس کے 8 بیٹے ہو، وہ ماں ہوم میں ہے، اس پر کیا گزرتی ہوگی؟ کیا وہ 8 بیٹے کبھی سکون سے رہ سکتے ہیں؟ کبھی خوشیاں دے سکتے ہیں؟ اس ایک ماں کی ایک آہ سب کو تباہ کر کے رکھ دے گی، سب کو. ہم نہ سمجھے ہم طاقتور ہے، جوانی ہے ہماری، جو چاہے کر لے ہم. ماں باپ کی ایک آہ تمہاری دنیا آخرت تباہ کر دے گی. ایک آہ. ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی دعائیں لو، ماں باپ کو خوش رکھو، ماں باپ سے ملو. علیحدہ رہتا ہے، کوئی بات نہیں، علیحدہ رہے، خبر لے ماں باپ کی. نہ آ سکے کوئی دن فون کر لے، کیا حال ہے. ماں باپ شکایت کرتے ہیں بیٹے ملتے نہیں. کیا حال ہو گیا.
ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کو ستانے والے کی بھی اللہ اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ اگر ظالم ہو تو کَأُنْصُرْ وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا، تیرا باپ ظالم ہے پھر بھی ان کی مدد کر، پھر بھی ان کی اطاعت کر، پھر بھی ان کی اتباع کر، پھر بھی ان کو خوش ہے چاہے وہ ظالم ہے. اپنے ظلم کا بدلہ وہ بھگائیں گے، تمہیں حق نہیں کہ تم ماں باپ کی نافرمانی کرو. یہ وہ رات ہے جس میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کی بھی مغفرت نہیں ہوتی. بہت بڑے طبقے میں بات آ گئی ہے. اور ایک بات، اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے، میں آپ سب اس میں شامل ہے، شاید کوئی بچا ہوا ہو. ہمارے دلوں میں حسد، کینہ، بغض، گندا دل، قطع تعلق، رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلق، بھائی بہنوں کے ساتھ قطع تعلق، ایسوں کی بھی اللہ اس ساتھ میں مغفرت نہیں فرماتے. اتنا بڑا طبقہ ہے مسلمانوں کا. ہم خود اپنے آپ پر غور کر لیں، اپنا امتحان خود لیں. میرا تعلق میرے بھائی بہنوں سے کیسا ہے، خاندان کے ساتھ کیسا ہے، فیملی کے ساتھ کیسا ہے؟ اگر میرا تعلق غلط ہے تو اللہ آج مجھے رحمت سے محروم کر دیں گے. اس لیے ان بڑے بڑے گناہوں سے اس سے پہلے، کل رات سے پہلے توبہ کر لے. رات سے پہلے فون کر لو بھائی سے، بہن سے، قطع تعلق فون کر لو کہ بہن دیکھو میں نے آپ کو ستایا، ہمارا تعلق نہیں، آج بابرکت رات ہے، اللہ معاف نہیں فرمائیں گے ہمیں، معاف کر دو. بہن خوش ہو جائے گی، بھائی خوش ہو جائے گا. جھک جاؤ تھوڑا، اللہ کے لیے جھک جاؤ، اللہ بہت بلندی عطا فرمائے. آئندہ کل انشاءاللہ سنیچر کو رات کو عشاء کے بعد تھوڑا اس موضوع پر تفصیلی سے بات کریں گے انشاءاللہ. اشہد ان محمد رسول حیان 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 اللہ